پاکستانی فوج نے ایک ڈرامیٹک بیان میں اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے سابق انٹیلیجنس سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ جنرل فیض حمید پر ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کے مالک کو بلیک میل کرنے اور ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کے الزامات ہیں۔ جنرل فیض حمید کے خلاف اسلام آباد میں بننے والی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ٹاپ سٹی کے مالک نے سپریم کورٹ میں ایک شکایت جمع کروائی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ جنرل فیض کے کہنے پر آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے ان کے گھر پر ریڈ کیا اور وہاں سے ڈائمنڈ جیولری اور کیش لوٹ لیا۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کو فوج کے حوالے کرتے ہوئے انہیں جنرل فیض کے خلاف انکوائری کرنے کا کہا تھا۔ آرمی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے پاک فوج نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایت پر ایک تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف مناسب تادیبی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ جنرل فیض حمید سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ رہے ہیں اور انہیں عمران خان کے بہت قریب سمجھا جاتا تھا۔ متنازع جنرل فیض حمید ایک کنٹروورشل فوجی افسر سمجھے جاتے ہیں۔ فیض آباد چوک پر حکومت کے خلاف دھرنے میں ان کا کردار، سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کی قربت اور سیاسی جوڑ توڑ میں ان کی مداخلت جیسے سنگین الزامات ان پر لگتے رہے ہیں۔ عمران خان نے آرمی چیف جنرل باجوہ کی مرضی کے خلاف جاتے ہوئے جنرل فیض کی آئی ایس آئی سے باہر تعیناتی کو روکا، جس سے جی ایچ کیو اور وزیر اعظم ہاؤس کے درمیان تلخی اس قدر بڑھی کہ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اس کا خاتمہ عمران خان کی حکومت پر ہوا۔ فوج میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا طریقہ کار 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور جرم ثابت ہونے کی صورت میں اس افسر کے رینک کی مناسبت سے ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی سزا کا فیصلہ کرتی ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی سرونگ یا ریٹائرڈ افسر کے خلاف کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے۔ دوسرے حصے میں سمری آف ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے، اور اگر ثبوت اور شواہد موجود ہوں اور جرم ثابت ہو رہا ہو تو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا جاتا ہے۔ جرم کی نوعیت پر منحصر ہے کہ افسر کو کیا سزا دی جائے گی۔ سزاؤں میں رینک واپس لینا، سہولیات کی واپسی کے علاوہ قید اور موت کی سزا تک شامل ہیں۔